सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और यहाँ मौजूद नन्ही मुन्नी बच्चियों और जो घरों पर प्यारी प्यारी बच्चियाँ देख रही हैं, सबको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम जी जगमग तारे प्रोग्राम शुरू हो चुका है। और माशाअल्लाह यहाँ जो बच्चियाँ मौजूद हैं वो बड़ी पुरजोश नज़र आ रही हैं। जो घरों पर मौजूद हैं, आपने भी तवज्जो के साथ हमारा प्रोग्राम देखना है, क्योंकि हम इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आप एक्टिव हो जाइए और कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं आप हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से। और जो घरों पर मौजूद हैं, आप सबसे पहले तो दुरूद पाक की फजीलत सुनिए। हैं हमारे प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमने दुरूद पाक की क्या सुनी? हमने दुरूद पाक की क्या सुनी? अब हमें क्या करना चाहिए? दुरूद पाक पढ़ना चाहिए ना जी। खाली फजीलत सुननी चाहिए या दुरूद पाक पढ़ना भी चाहिए? तो हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ेंगे दुरूद पाक? मिलके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें दुरूद पाक पढ़ना भी चाहिए जी। बच्चों को भी इस तरह के शौक़ रखने चाहिए। कैसे शौक़ रखने चाहिए? दुरूद पाक पढ़ने वाले, है ना भाई। अब घर पर जो है वो हमारी सहेलियाँ आ गई और कज़न्स आ गई, तो उनके साथ मिलकर हम क्या करते हैं? हम चौकड़ी मचाते हैं। दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, है ना। हाँ, ये हो सकता है भाई घर के अंदर चादर बिछा लें और घर में होती ना वो छोटे छोटे बीज वगैरह होते हैं या इस तरह की तस्बीह होती है, तो उसके ज़रिए हम दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। और क्या क्या पढ़ सकते हैं भाई? सुभान अल्लाह पढ़ सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं? घर पर जगमग तारे कर सकते हैं। कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? होस्ट बन जाए आप, हैं? कौन बनेगा होस्ट? कोई बनेगा? एक होस्ट बन जाए और साथ में बच्चियाँ बिठा लें, उनसे क्वेश्चन आंसर करें, हैं? और यहाँ अच्छी अच्छी हम कहानियाँ आपको सुनाते हैं, वाक़या सुनाते हैं, वो वाक़या उन्हें सुनाएं। तो घर पर आप अपना जगमग तारे कर लें, ठीक है जी। जो घरों पर बैठे, आप भी अपने घर पर अपना जगमग तारे खुद से भी कर सकते हैं। और अभी आप क्या करेंगे? अभी दुरूद पाक की फजीलत तो आपने सुन ली, आपने हमारे सवाल का जवाब भी देना है। और सवाल क्या दें आपको? कोई सवाल है आपके पास? अपनी सहेलियों को दे दें घरों पर जो देख रही हैं जी। नमाज पढ़नी चाहिए। ये तो आप अच्छी बात बता रही हैं। सवाल बताएं, कोई क्वेश्चन जी। क्वेश्चन चले आपके लिए ये है कि आप ये बताएं कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो नवासे हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है? चले उसमें थोड़ा और इजी कर देते हैं कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो नवासे करबला में शहीद हुए थे, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे जो करबला में शहीद हुए थे, उनका नाम क्या है? ये आपने बताना है। किसी को पता है यहाँ पर? चले जी, हाथ उठ गया। हमारी क्या नाम है आपका? कस्वा जिलानी। हाँ, देखे नाम याद है हमें, कस्वा जिलानी। कौन थे? हसन। जो नवासे करबला में शहीद हुए थे, उनका नाम बताना है एक का। तो आपने 2 बता दिए ना। कौन हुए थे शहीद? इमाम हुसैन जी। इमाम हुसैन शहीद हुए थे। पहले इन्होंने दोनों का नाम ले दिया था, इमाम हसन और इमाम हुसैन। ये हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौन हैं? कौन हैं? नवासे जी। और करबला में शहीद कौन हुए थे 10 मुहर्रम को? इमाम हसन हुसैन, इमाम हुसैन, ठीक है। अच्छा, इनमें से बड़े कौन है, छोटे कौन है, ये बताएं। बड़े हैं इमाम हसन। कौन है?
ہاں امام حسن بڑے ہیں, ٹھیک ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چھوٹے کون ہیں؟ امام حسین. چھوٹے کون ہیں نصیبہ؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ کربلا میں شہید بھی ہوئے تھے 10 محرم الحرام کو. تو آپ نے جلدی جلدی ہمیں جواب دینا ہے, اور اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ اچھی اچھی باتیں شیئر کر سکتے ہیں, نعرے بھی لگا سکتے ہیں. ہر صحابی نبی, سب صحابیات بھی, حضرت صدیق بھی, اور عمر فاروق بھی, عثمان غنی, فاطمہ اور علی, حسن اور حسین بھی, امیر معاویہ بھی, اور ابو سفیان بھی, والدین نبی. جی ایسے نعرے لگا سکتے ہیں اور مدنی مقصد سنا سکتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو آپ نے رہنا ہمارے ساتھ, ہیں میں آپ کے ساتھ. اور ہمارے اس پروگرام کے اندر ہوتے ہیں اچھے اچھے سیگمنٹ, جس کے اندر ہم سنتے ہیں ایک کہانی سنتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے جی جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. جی ہم آ چکے ہیں کہانی کی طرف, اور ہم کہانی سنانے والے ہیں. سب سے پہلے کہانی کس کو سنائیں گے؟ سب کو سنائیں گے جو بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نصیبہ اور قصوہ جیلانی اور رابعہ اور اقرا محی الدین, ہے نا. چلے جی, آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ ہے کنویں کا پانی ابل پڑا. کیا ہے؟ کنویں کا پانی, ہاں یعنی کنویں کا پانی زیادہ ہو گیا. اب یہ پانی زیادہ کیسے ہو گیا؟ تو آئیے اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کون؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا نواسے سمجھتی ہے نواسا کون ہوتا ہے؟ یہ تو بات ہو گئی. امام حسین کون تھے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ لیکن یہ تو پتہ چلے نواسا ہوتا کون ہے, کس کو کہتے ہیں نواسا یا نواسی, یہی نہیں پتا. چلے جی, اچھا یہ یوں سمجھ لیجئے نانا جان ہوتے ہیں آپ کے ہیں نانا جان. ہم نانا کے اب کون ہیں یا آپ کون ہیں؟ نواسی ہیں. کون ہیں؟ ہاں. اور نانا کون ہوتے ہیں؟ امی کے ابو. امی کے ابو کیا ہوتے ہیں؟ امی ہے نا. امی کے ابو کیا ہوں گے آپ کے؟ نانا. کیا ہوں گے؟ ہاں. اور آپ ان کی کیا ہوئی؟ آپ ان کی کیا ہوئی نصیبہ؟ ہاں. آپ کیا ہوئی رابعہ؟ اور جن کی آپ نواسی ہیں وہ آپ کے کون ہیں؟ کون ہیں آپ کے نصیبہ؟ ہاں. آپ ہماری بات سن رہی ہیں, ادھر دیکھ رہی ہے بورڈ پہ, بورڈ میں دکھ رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا بھائی, تو ہماری باتیں سننی ہے. اب آپ ہی اگر ادھر ادھر دیکھتی رہیں گی تو جو گھروں پر بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں وہ کیا کریں گے؟ ہم تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے توجہ کے ساتھ پروگرام دیکھنا ہے جس کا نام ہے تو جگمگ تارے. جو گھروں پہ بیٹھے انہیں اسکرین پر نظر آ رہا ہے, اور جو یہاں پر بیٹھی ہیں انہیں کہاں نظر آ رہے ہیں؟ ہم یہاں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی ہماری نصیبہ جو ہے وہ دیواروں پر دیکھ رہی ہے. دیوار پر کیا کیا بنا ہوا ہے ویسے؟ ہاں کچھ بنا ہوا تو ہے, لیکن یہ اس لیے تھوڑی بنا ہے کہ آپ انہیں کو دیکھتے رہیں. چلیں جی, تو نواسا سمجھ گئی؟ ہاں. نانا کے آپ کون ہیں؟ نواسی ہیں. لڑکا جو ہوگا وہ نواسا, اور جو گرلز ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ نواسی. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا جا رہے تھے. ہاں جی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے مکے شریف کی طرف جا رہے تھے. تو راستے میں ان کو ملے ابن موتی ہیں. کون ملے؟ ابن موتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب یہ آئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے کہا کہ جو میرا کنواں ہے نا, کیا ہے؟ کنواں. کنویں میں پانی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, زمین کے اندر جو کھدا ہوا ہوتا ہے. یہ کنواں ہے, اس کنویں میں پانی کم ہو گیا. اس کنویں میں پانی بہت کم ہے. برائے کرم اس میں برکت کی دعا فرما دیں, اس میں برکت کی دعا فرما دیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ ہے کیا کیا؟ نہیں پتا؟ چلیں ہم بتاتے ہیں. پتہ ہے اس سے کہا کہ کنویں میں تھوڑا سا پانی ہے, اس میں سے ایک ڈول بھر کے لے آؤ. کیا بھر کے لے آؤ؟ ڈول. کیا بھر کے لے آؤ؟ ڈول. ڈول جیسے یہ تو پیالہ ہے, چھوٹا ہے, ایسے جو ہے وہ یوں کہہ لیجیے بالٹی جیسے ہوتی ہے, بڑی ہوتی ہے نا, تو بالٹی سمجھ لیجیے. اس طرح سے ایک ڈول بھر کر
لیا وہ ڈھول بھر کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا گیا. آپ نے کیا کیا, اس ڈول میں سے تھوڑا سا پانی پیا, تھوڑا پانی پیا اور کلی بھی کی, اور پھر کہا کہ اس ڈول کے جو پانی ہے اس کو واپس لے جا کر کنویں میں ڈال دو. اب جیسے ہی کنویں کے اندر وہ ڈول کا پانی واپس ڈالا گیا تو جو کنویں کا پانی تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. ہاں, کنویں کا پانی کیا ہوا, بہت زیادہ بڑھ گیا, جبکہ کنویں میں پہلے کیا تھا, پانی کم تھا. اور پتہ ایک اور بات بھی ہوئی, کنویں کا جو پانی تھا وہ پہلے سے زیادہ بھی اچھا ہو گیا, میٹھا اور لذیذ ہو گیا. میٹھا ہوتا ہے نا, بعض پانی کیسے ہوتے, کھارے سے ہوتے نا, تھوڑے کھارا ہوتا ہے پانی تو, اور بعض پانی ہوتے ہیں جیسے ہم پیتے ہیں وہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں. تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنویں کا ڈول واپس ڈلوایا, کنویں میں ڈول واپس ڈلوایا تو کیا ہوا, پانی بڑھ بھی گیا اور میٹھا بھی ہو گیا. جی, تو یہ تھی ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری سی کرامت. کیا تھی جی, کیا زبردست بات ہے. تو ہم کیا کریں گے, اگر کنویں میں کہیں پر پانی کم ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ایسے ہی کریں گے, اس کے اندر جو ہے وہ کچھ یوں ڈال دیں گے, بھائی وہ ہمارا کرنے کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تھی, کرامت تھی. کیا تھی, ان کی بڑی شان ہے. انہوں نے اس انداز کو اختیار کیا تو کنویں کا پانی بڑھ گیا. اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری اور بھی کرامتیں. نصیبہ کچھ بتائیں ہم آپ کو, بتا دیں امام حسین کی کرامت. پتہ ہے جیسے آپ کی کرامت یہ تھی کہ آپ کہیں پر اگر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا اندھیرے میں, کہاں پر, اندھیرے میں, جہاں پر لائٹ نہیں جل رہی, اندھیرا ہے, تو وہاں پر آپ کے جو گال تھے, رخسار تھے, یعنی گال جو ہوتے نا, اس سے اور پیشانی سے, یعنی یہ جو ماتھا ہے, اس سے ایسے روشنی نکلتی. کیا نکلتی تھی, روشنی, لائٹ, جس سے جو در و دیوار ہوتے تھے, جو ارد گرد کی جگہ ہوتی تھی, وہ روشن ہو جاتی تھی. ہاں, آپ کی نکلتی ہے لائٹ, نکلتی ہے کسی کے منہ سے, چہرے سے نہیں نا, ہمارے تو ایسے نہیں ہوتا. جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کرامت تھی کہ آپ کے گالوں سے, آپ کی پیشانی یعنی ماتھے سے لائٹ نکلتی تھی اندھیرے کے اندر, جس سے دیوار آس پاس کی جو جگہ تھی وہ روشن ہو جایا کرتی تھیں. اور ایک شعر پڑھیں یہاں پر مل کر, بڑا پیارا سا شعر ہے ہمارے اعلیٰ حضرت کا. کیا شعر ہے, تیری نسل پاک میں ہے, پڑھے نا مل کے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. جی, تو یہ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری سی کرامت بھی سنی. اب جو گھروں پر بیٹھے پیارے پیارے بچوں, آپ نے ہمیں سوال کا جواب بھی دینا ہے. سوال کیا کیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی کے کون ہیں. ٹھیک ہے, یہ سوال کا تھوڑا سا خلاصہ ہو گیا. سوال ویسے تو ہم نے یوں کیا تھا کہ 10 محرم کو کون سے نواسے میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے. اس کے علاوہ بھی اور بھی آپ ہمارے ساتھ اچھی اچھی باتیں شیئر کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام بتائیں گی قصوہ جیلانی. جی, سوال جواب. تارے جگمگ 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 تارے, جگمگ تارے. جی, تو سوال جواب شروع ہو چکا ہے. اب سوال جواب میں کیا ہونے والا ہے بھائی, 2 ٹیمیں بنیں گی. 2 ٹیمیں بنیں گی. مقابلہ بلو پہلے ہی شروع ہو گئے بھائی. ریڈ بلو ریڈ, چلے جی, بلو ٹیم جیتے گی, ریڈ ٹیم جیتے گی, ریڈ ٹیم جیتے گی, بلو ٹیم. یہاں تو کیا ایسے لڑکے جیتنا ہے کیا, یا جوابات دے کے جیتنا ہے؟ چلے ابھی فیصلہ ہو جائے گا. ہم سوال کریں گے, آپ نے جوابات دینے, اور اس سے پتہ چل جائے گا بھائی کون سی ٹیم جیتنے والی ہے. چلے بھائی, پہلے سب سے بلو ٹیم ہے نا آپ. ہاں, پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیے صبح سب سے پہلے کون سی فرض نماز پڑھی جاتی ہے؟ فجر. ہاں بھائی, صحیح کہہ رہی ہیں. ان کا جواب
हाँ भाई, इनका जवाब दुरुस्त है। चले भाई, टीम रेड की तरफ हम आ जाते हैं। आपने ये बताना है कि बताएं सूरह इखलास कौन से पारे में है। अम्मा पारे। सूरह इखलास है कौन सी सूरत, ये बताएं। अम्मा पारे। हाँ, कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरह इखलास है। और ये कौन से सिपारे में कुरान पाक के? 30वें पारे में। जी चलें भाई, टीम ब्लू ये बताएं कुरान पाक के कितने पारे हैं। टीम ब्लू जी, कस्बा बाजी, कुरान पाक के कितने पारे हैं, कितने सिपारे हैं कुरान पाक में? मुझे पता है। इधर का सवाल है भाई, ये टीम अगर नहीं बता पाई तो क्या होगा। सूरह इखलास कौन से सिपारे में भी इन्होंने बताया, चलें वो बताएं। 30वें पारे में बताया ना। 30वें। हाँ, अब ये बताना है कि कुरान पाक के हैं कितने पारे। टीम ब्लू, आप तो कह रही थी हम जीतेंगे, कैसे जीतेंगे भाई? 4। नहीं जी, तो गलती हो गई। चले थोड़ा सा इशारा देते हैं आपको। यूं कह लीजिए कि उसमें 3 भी आता है, 3 के साथ एक नंबर और होता है, हैं? नहीं, 23 भी नहीं। चले 3 के साथ 0 आता है, कितना हो गया? 30 30। 30 हाँ, 30 कुरान पाक के कितने पारे हैं? 30 पारे हैं, 30 पारे हैं। इनका जवाब दुरुस्त मान लें। चले मान लेते हैं आपका, वैसे काफी सारा इशारा दिया था हमने। जी भाई, राबिया बाजी जवाब दे रही है टीम रेड। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई का नाम बताइए। इमाम हसन। जी, कौन है बड़े भाई? इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये वैसे भी थोड़ी देर पहले जिक्र भी हुआ था। इनका जवाब दुरुस्त है, टीम ब्लू। फिर से रेडी हो जाइए। ये बताइए मगरिब की नमाज में कुल कितनी रकअतें होती हैं, सुन्नतें, फ़र्ज, नफिल वगैरह मिला के कितनी रकअतें होती हैं मगरिब की नमाज में? 5। जल्दी से गिने भाई, हिसाब लगाएं। कितनी रकअतें होती हैं? 7। जी, कसवा जिलानी कितनी होती है, सही कह रही हैं जी। इनका जवाब दुरुस्त है, इन्होंने जवाब बिल्कुल सही दे दिया है। 7 रकअतें होती हैं। फर्ज कितने होते हैं, अच्छा ये बताएं। चले भाई, टीम ब्लू बल्कि टीम रेड, हाँ टीम रेड, कितने फर्ज होते हैं? फर्ज होते हैं 3। जबरदस्त। चले भाई, टीम ब्लू, इसमें सुन्नतें कितनी होती है बताएं जी। 4। नहीं जी, दोबारा सोच लें, कितनी होती हैं? 2। जी, कितनी सुन्नतें होती हैं? 2। जबरदस्त। इनके जवाबात दुरुस्त होते चले जा रहे हैं, क्या बात है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा सवाल है टीम रेड से। ये बताइए खलीलुल्लाह कौन से नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? खलीलुल्लाह कौन से नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का लक़ब है या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सोच ले, मशवरा कर ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। जी भाई, एक फैसला कर ले, मशवरा करके। मशवरा कर रहे हैं आपस में, कौन सा ले लें आपका जवाब? जी भाई, मशवरा चल रहा है, देखते हैं इस मशवरे के बाद जवाब क्या आता है। और जो घरों पर बैठे भाई, आपने जवाब देना है या नहीं देना, जल्दी जल्दी हैं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब है खलीलुल्लाह। और इनका जवाब दुरुस्त है। हाँ जी, इनका जवाब दुरुस्त है। और इसी के साथ अब जवाब लेने वाले हैं हम टीम ब्लू से। और सवाल ये है कि ये बताइए कि खाना काबा कौन से शहर में? मक्का। जी, खाना काबा कौन से शहर में है? मक्का मुकर्रमा में। और इसी के साथ इनका मुकाबला हो चुका है बराबर, टाई हो गया है। दोनों के सही जवाब तो रहते ना, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत अता फरमाए। और अब चलते हैं हम कुछ कॉल्स की तरफ। जी सच्ची बात बताऊंगी, रास्ते से पत्ता कहाँ सकता है? सकता है एक ही है, मस्ती चैनल। हमारा मदनी चैनल। रास्ते से पत्थर हटाना एक सदका है और सदका एक नेकी है। आपने बिल्कुल अच्छी बात हमें बताई है। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे जी। नेक्स्ट। प्यारे प्यारे वक्ता
جی میں محمد فرار اختاری کراچی سے ماشاء اللہ آج میں نعت سناؤں گا بالکل سنائیں ہم سن لیں گے سرکار ہو مدینے کا یہ انتظار ہے کہ دیدار ہو مدینے کا سبحان اللہ جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی زندہ باد آمین. اور ہمارے کالز کرنے والے پیارے پیارے بچے اور بچیاں بھی زندہ باد. یوں ہی ہمارے ساتھ رہیے, اچھی اچھی باتیں سیکھتے رہیے. نیکسٹ میں ہوں محمد ریحان زاتاری کوٹلا گجرات سے. آج میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گا. بتائیں. روزانہ درود پاک پڑھنا چاہیے. جگمگ تارے زندہ باد. جگمگ تارے زندہ باد. ہمیں روزانہ کیا پڑھنا چاہیے نصیبہ؟ درود پاک پڑھنا چاہیے. زبردست جی. نیکسٹ میرا نام ہے محمد احمد اتاری اور میں ہوں محمد طلحہ اتاری چنیوٹ سے. وقار بھائی, آج ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت نظم سنائیں گے. بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی چونٹے سے وہ اٹکری. چونٹا بولا میں نکلوں گا, مکڑی بولی میں نکلوں گی. دونوں بولے میں نکلوں گا میں نکلوں گی. چونٹے کو غصہ مکڑی نے بھی منہ چڑھایا. مکڑی کے دل میں پھر آیا لڑنا اچھی بات نہیں. گر اس کو رستہ میں دے دوں کوئی مشکل بات نہیں. سوچ کے مکڑی نے پھر بولا بھائی چونٹے آپ ہی نکلے. یوں دونوں کا کام ہوا, نہ جھگڑا نہ ہوئی لڑائی. بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی. سبحان اللہ. جی بھائی, یہ کسی کو یاد ہے یہاں پر بی مکڑی ہیں؟ یاد ہے تو پڑھا ہی نہیں آپ نے ساتھ. پوئم یاد ہے. اچھا جی, چلیں پھر ابھی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور آپ کی پوئم اور چیزیں بھی سن لیتے ہیں. ایک کال بھی لے لیتے ہیں, پھر چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. جی بھائی کال دیجیے گا. جی سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ تھی ہماری فاطمہ باجی تھی منچن آباد سے. ہماری فاطمہ باجی تھی. آپ کی کال بھی مرحبا, آپ کی کال بھی مرحبا. ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جی چلیں بھائی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں. ہاں نیکسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا اچھی بات. تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. جی اچھی بات سیگمنٹ ہمارا آ چکا ہے, اور اچھی بات سیگمنٹ کے اندر اب آپ سے اچھی باتیں ہم نے سننی ہے اور اس میں ہم نعتیں بھی سن لیں گے. اب یہ آپ کا سیگمنٹ ہے. کس کا سیگمنٹ ہے بھائی؟ آپ دیکھتے ہیں آپ لوگ یہ سیگمنٹ کس انداز سے کرتے ہیں. اب آپ نے اپنی جو گھروں پر سہیلیاں موجود ہیں نا, پیاری پیاری بچی آپ کو دیکھتی ہیں, آپ نے ان کو بولنا ہے قصوہ جیلانی اب یہ آ گیا ہمارا سیگمنٹ. بولے پیاری بچیوں آپ ہمیں دیکھیں. نہیں بولنی زیبا بول دیں. آپ بولیں گی نہیں, وہ بول دیں گے پھر اقرا باجی. اقرا باجی آپ بول دیں یہ ہے ہمارا سیگمنٹ, یہ ہے ہمارا سیگمنٹ. آپ ہمیں دیکھیں, آپ ہمارا سیگمنٹ دیکھیں. جی, اور سوال کا جواب بھی دیں. اور سوال کا جواب بھی دیں. چلیں جی, ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. اب آپ کا جو سیگمنٹ ہے اس میں کیا کریں گی بھائی؟ آپ کیا کریں گی؟ اچھی بات ہے. ہاں اچھی بات ہے. چلے بھائی بتائیں, اچھی بات بتائیں, نعت سنائیں, جو چاہے کریں, اچھے اچھے کام. جی نعت نعت سنانی ہے, سنا دیں بھائی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا
खुदा तेरे लिए उमर का पोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ भाई, कस्बा बाजी क्या करेंगी? हमें अपने घर की सफाई करनी चाहिए क्योंकि सफाई में ईमान है। सुभान अल्लाह, सब कहते हैं भाई। हाँ, क्या करनी चाहिए घर की सफाई कैसे करेंगी सफाई? झाड़ू से। जी, झाड़ू से। खाकर चीज हाँ। खाकर घर में नहीं फेंकनी। जी भाई, देखे झाड़ू लगाना तो बड़ा मुश्किल है, अब तो छोटी छोटी सी हैं। लगा सकती हूँ। हाँ, जो थोड़ी बड़ी हैं वो अम्मी अब्बू से हम भी पूछ के लगा अम्मी सकते हैं। सब लगा सकते हैं। वाह भाई वाह। चले, बच्चों को, खासतौर पे बच्चियों को इस तरह के घर के काम करने चाहिए, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। घर पे जाके झाड़ू उठाई शुरू कर दी, अब वो बोले भाई नहीं लगानी इस टाइम, आप लगाई जा रही है ज़बरदस्ती, तो अम्मी बोले तो उसके मुताबिक। और तो अपनी मर्जी से झाड़ू हमें नहीं लगानी, बल्कि पूछ के लगानी है, ठीक है? और क्या करना है? और ख़ुद कचरा फैलाना नहीं है। क्या क्या बता रही थी, क्या नहीं करना भाई? है भाई, बता रही। डस्टबिन में जाना। हाँ, कचरा कहाँ डालना है? डस्टबिन में। जी, कचरा डस्टबिन में डालना है। और नात नहीं सुना रही अब? मन कबर मनक़बत अमीर अहले सुन्नत सुनाएंगी, चले वो सुना दे। पूछो ना हमसे का सुभान अल्लाह। अत्तार ने दिया है। पूछो ना हमसे क्या क्या अत्तार ने दिया है। मुर्शिद पूछो ना हमें क्या क्या अत्तार ने दिया है। कैसा हसीन तोहफा, कैसा हसीन तोहफा अत्तार ने दिया है। पूछो ना हमसे क्या क्या अत्तार ने दिया है। पूछो ना हमसे क्या क्या अत्तार ने दिया है। सुभान अल्लाह। पूछो ना हमसे क्या क्या अत्तार ने दिया है। कैसा प्यारा प्यारा ये मदनी चैनल दिया है। किड्स मदनी चैनल हो या मदनी चैनल हो, ये सब हमारे अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान है, क्योंकि आपने क्या बनाई है? हमारी प्यारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी को बनाने वाले कौन है? अमीर अहले सुन्नत। कौन है? हाँ, अमीर अहले सुन्नत। जो अत्तार का जिक्र हो रहा है ना, ये आप ही की तो जो है वो तखल्लुस है, आप ही के नाम के साथ आता है। तो आपने ये दावत इस्लामी बनाई है, और दावत इस्लामी के ज़रिए ये मदनी चैनल है, ये किड्स मदनी चैनल है। और उसका ये प्रोग्राम कहाँ आ रहा है इस टाइम पर? किड्स मदनी चैनल पे देख रहे हैं ना। तो ये किसने बनाया है? हमारे अमीर अहले सुन्नत ने। इसीलिए हम कहते हैं पूछो ना हमसे क्या क्या अत्तार ने दिया है। जी भाई, राबिया बाजी। कुरान पाक पढ़ना चाहिए। हाँ भाई, प्यारे प्यारे बच्चों को बातें भी अच्छी अच्छी सिखाई हैं। देखे दावत इस्लामी ने हमें क्या पढ़ना चाहिए? कुरान पाक। हाँ, कुरान पाक पढ़ना चाहिए। आप पढ़ती हैं? हाँ, कितनी उम्र है आपकी? 5 साल की छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची हैं। तो आप तो कायदा पढ़ती होंगी अभी, नहीं? पारा पढ़ रही हैं? कौन से पारे पे? 30वें पारे पे। वाह भाई वाह, सब कहते हैं सुभान अल्लाह। 30वें पारे पे आ गई, कायदा पूरा पढ़ लिया। वाह भाई वाह। जी भाई, पोएम भी सुनाएंगी? कौन सी पोएम सुनाएंगी? अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। सुबह सवेरे जब मैं उठूं, बाग में देखे फूल को देखूं। सुबह सवेरे जब मैं उठूं, बाग में देखे फूल को देखूं। अपने रब की पाकी बोलूं, अपने रब की पाकी बोलूं। अल्लाह
سبحان اللہ، زبردست، کیا بات ہے. ہماری ننھی منی رابعہ نے کیا سنائی ہمیں پیاری سی پویم. اللہ اللہ اللہ. اب جو گھروں پر بیٹھے بھائی یہ اگر یاد کرنی ہو، آپ نے کہاں سے یاد کی ہیں؟ اب جو گھروں پہ بیٹھے انہیں اگر یاد کرنی ہو تو کہاں ملے گی؟ یہ کڈز مدنی چینل کا یوٹیوب چینل ہے، کڈز لینڈ بھی ہے، وہاں پر آپ جائیں تو وہاں پر یہ پیاری پیاری پوئمز آپ کو مل جائیں گی، تو آپ بھی یاد کریں جلدی جلدی. چلے بھائی اقرا باجی، ہاں سوچ رہی ہیں آپ کا سیگمنٹ ہے، آپ نے کہا تھا بھائی ہمارا سیگمنٹ آ گیا ہے. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. نصیبہ باجی ہمیں جھوٹ بولنا چاہیے؟ نہیں بولنا چاہیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا. اور کیا کرنا چاہیے پھر؟ سچ بولنا چاہیے، اچھی بات بولنی چاہیے. چلے بھائی اب کچھ اچھی باتیں ہم بھی آپ کو بتائیں گے. چلے باپ کا کہنا ماننا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ کا کہنا ماننا. ہاں ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے. چلے بھائی ایک مقابلہ کرا لیں. ہاں بھائی ٹیم یہ کون سی تھی؟ ٹیم بلو تھی. بلو ٹیم ہارنا ہے، اعلان کرتے ٹیم بلو ہار گئی. ہاں میں پانی بیٹھ کے ایک منٹ مقابلہ شروع ہو رہا ہے. اچھی بات کا مقابلہ. ریڈی ہے ٹیم بلو؟ بھائی سب نے باری باری ایک ایک اچھی بات بتانی ہے، جہاں پہ رک گئے وہ ہار گئے. ٹھیک ہے ریڈی؟ نصیبہ چلے جی شروع کریں. سب سے پہلے نصیبہ باجی ٹیم سے پہلے ریڈ ٹیم سے شروع کریں. ریڈ ٹیم سے شروع کر لیتے بھائی. چلے بھائی اب ایک طرف سے بتا دیں ہم سے بھائی. چلے بھائی رائٹ ہینڈ سے شروع کرتے جی. ٹیم بلو پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. ایک بات جی. ہمیں پانی سانس میں پینا چاہیے. ہمیں پانی 3 سانس میں پینا چاہیے جی. ہمیں پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. ہمیں پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. مسواک کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسواک کرنا ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جی. درود پاک پڑھنا چاہیے. درود پاک پڑھنا چاہیے. دودھ پینا چاہیے. کیا پینا چاہیے؟ دودھ پینا چاہیے. زبردست، بہترین جی. ہمیں اتنا لگانا چاہیے. ہمیں عطر لگانا چاہیے. سرما لگانا چاہیے. ہمیں سرما لگانا چاہیے. سرما نبی پاک کی سنت ہے جی. سرما لگانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے جی. 5 نمازیں پڑھنی ہے. 5 نمازیں پڑھنی چاہیے. پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے. پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے. ہمیں روزے رکھنے چاہیے. ہمیں روزے رکھنے چاہیے. ابھی سے چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھ لے. میں نے 14 روزے رکھے. ہاں جو تھوڑے بڑے بچے ہو گئے امی ابو سے پوچھ کے روزے رکھنے چاہیے جی. میرے بھی روزے چاہیے. میں نے 8. ابھی مقابلہ چل رہا تھا جی. ادھر مقابلہ بیچ میں سے رک رہا ہے جی. کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی وہاں پہ. 10 9 8 جلدی 7 6 5 4. جلدی. ہمیں دودھ ایک منٹ رک جائے جی. ہمیں دودھ پینے کی دعا پڑھنی چاہیے. ہاں ہمیں دودھ پینے کے بعد اس کی دعا پڑھنی چاہیے. لیکن باری تو نصیبہ باجی کی تھی. ہاں ہمیں امی ابو کی بات ماننی چاہیے. ہمیں امی ابو کی بات ماننی چاہیے جی. ادھر ہمیں اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے. تو یہی بتایا بھی انہوں نے. امی ابو کی بات ماننی چاہیے. آپ نے کہہ دیا کہنا ماننا چاہیے. وہی والی بات ہو گئی جی. چلے آپ بتا دیں. ٹیم ایک ہی کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. ہمیں کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے جی. ہمیں بلی کو پتھر نہیں مارنا. ہمیں بلی کو پتھر نہیں مارنا چاہیے. پھر کیا مارے؟ کچھ بھی نہیں مارے جی. ہمیں کچھ بھی نہیں مارنا چاہیے. پتھر بھی نہیں مارنا. اور ہاں اور جی ادھر سے میرا چلے بھائی. ہاں قصبہ باجی جی سوچ بچار کر رہی ہیں. کوئی ایک بات اچھی. 9 8 7 6 5 جلدی سے 3 2. ایک منٹ بھائی آ گیا. نہیں ادھر آ چکا ہے. امی جو بولے وہ فوراً کر لینا چاہیے. ہاں امی جو بولے وہ فوراً کر لینا چاہیے. ایک تو کہنا ماننا ہے. اب امی نے کہا پانی لے آئیں. اب بیٹے میں ہاں لا رہے ہیں. پانی لے آئیں ہاں لا رہے ہیں. جا ہی نہیں رہے تو ہمیں فوراً کرنا چاہیے. چلے جی ریڈ. ہاں بھائی ریڈ میں رابعہ. ہمیں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. ہمیں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. بلو. ہمیں
पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक मिनट उधर सुन। हाँ भाई जी, हमें राइटिंग करनी चाहिए। हमें राइटिंग करनी चाहिए। हाँ, राइटिंग का काम मिलता है तो राइटिंग का काम भी करना चाहिए। जी भाई, बाजी जो बोले वो कर लेना चाहिए। हाँ, जो पढ़ाने वाली बाजी हमें काम दे वो कर लेना चाहिए। जी, हमें खाना अपनी तरफ से खाना। हाँ, हमें खाना अपनी तरफ से खाना चाहिए। भाई ये मुकाबला तो फिर लंबा होता चला जा रहा है। हमें हर जायज़ के काम से शुरू बिस्मिल्लाह करना चाहिए। हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए जायज़ काम से पहले। स्कूल में बैठी को तंग नहीं करना चाहिए। जी, स्कूल में तंग नहीं करना चाहिए। जी इनकी भाई, यहाँ तो बहुत जोश पैदा हो चुका है। अब क्या करे भाई, ये मुकाबला खत्म करे, चलता रहे। क्या करना है? खत्म हैं? खत्म कर दें। वो कॉल्स वाले बच्चों का क्या करें? उनको भी तो लेना है ना। जी, ले लें कॉल्स फिर। चले जी, फिर यहाँ पे अब मुकाबला रुक रहा है बीच में, तो वैसे दोनों बराबर हो चुका है मुकाबला। आइए कुछ कॉल्स ले लेते हैं। जी, प्यार पेरवकार बापू, मैं हूँ आयशा तारिया माशाअल्लाह, मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। इमाम हुसैन जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया गया, जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम। माशाअल्लाह, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। ये थी हमारी आयशा बाजी मिंचनाबाद से हैं। इन्होंने कितना खूबसूरत कलाम पढ़ा। यहाँ बच्चियों को भी जोश आ गया है, खुद से पढ़ना शुरू कर दिया इन्होंने कलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक को ऐसी बरकत अता फरमा और इसी अंदाज से हमारे बच्चे इसी तरह अच्छी अच्छी बातें पढ़ते रहें, कहते रहें। जी नेक्स्ट। मैं हूँ इकरा देना और मैं हूँ अनम तारापी। जबरदस्त। अंधेरा नहीं लकान और नहीं प्रेरणा से हमारे प्यारे प्यारे वफादार भाई आज हम नात सुनाएंगी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माई कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा। किस्मत चैनल हमारा मदनी चैनल जिंदाबाद। माशाअल्लाह, ये भी भाई अंदाज था इनका है। दोनों एक साथ कॉल पे थी, दो बच्चियां थी ना, और एक साथ ही बात कर रही थी। भाई बारी बारी कर लेती तो हमें ज़्यादा शायद समझ में आ जाता। खैर, आपका अंदाज है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। जी भाई नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। जी, मैं शाहजमान। शाहजहां पेश कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्यारे प्यारे वकार भाई, मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आज के सवाल का जवाब है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। जवाब दिया इन्होंने। वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे भी हैं, जो शहीद किए गए थे करबला में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी नेक्स्ट। मेरा नाम शैन दिशा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे अपना प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। सुनाएं भाई। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह, जन्नती जन्नती उस्माने गनी जन्नती जन्नती हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, क्या पुरजोश कॉल की है, जबरदस्त माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ एमजान अत्तारी और हम दोनों भाई हैं तौसा शरीफ से। हम कलाम सुनाएंगे। एक रोज होगा जाना सरगारे
سبحان اللہ. ایک دن ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں. اللہ پاک آپ کو بھی بار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. آمین کہہ دیں. ہاں دوسروں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ ہمارے حق میں پہلے قبول ہو جائے گی. اچھا بھائی ایک کال اور بھی ہے ابھی ہمارے پاس. صاحبہ باجی کیا کرنا ہے پھر کال کے بعد مقابلہ کرنا ہے؟ چلے دیکھتے کال کے بعد کیا کرنا ہے. جی بھائی کال. میرا نام فاطمہ منصور ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت امام حسین. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. اب ہم آپ کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں. ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں ڈیلی کم از کم 313 بار درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. جی ہاں واہ بھائی واہ جمعے کو پڑھتی ہے. کتنے بار؟ 313 یعنی 313 بار. ایک بار تو اور زیادہ کر لیں بھائی. ہیں بھائی جی 100 دفعہ پڑھتی ہیں. چلے بھائی آپ 100 کو اور بڑھا لیں ٹھیک ہے اور روزانہ کر لیں. جی 8 دفعہ. چلے اچھی بات ہے. 8 دفعہ پڑھتی ہیں، 1 دفعہ پڑھتی ہیں، 2 دفعہ پڑھتی ہے، جتنا بھی پڑھتی ہے اچھی بات ہے. اور زیادہ پڑھیں گی تو اور اچھی بات ہو جائے گی ہے نا بھائی. تو ہمیں اور پھر ڈیلی کی کوشش کریں، صرف جمعے کو نہیں بلکہ روزانہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. زبردست. اچھا بھائی ایک اور اچھی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں. قبلے کی طرف کیا کر کے بیٹھیں بھائی؟ صاحبہ باجی ہاں. اور جو ہے نا پہلے تو ہمیں صحیح سے بیٹھنا چاہیے کیونکہ تھوڑا تھوڑا آپ جس طرح سے کر رہی ہیں تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں آپ کرسی سے نیچے آ جائیں. جی نماز پڑھنی چاہیے. اب کچھ اچھی باتیں ہماری بھی سن لیں. جی ہمارے دعا کرنی چاہیے. اب ہم سے بھی سنیں گے یا آپ لوگ نے؟ اب آپ کا جی بھائی ایک وقت میں ایک بولے نا میں 2 کی کیسے سنوں؟ ہمیں فروٹ کھانا چاہیے اور ہمیں جنک فوڈ نہیں کھانا چاہیے. ابھی بیٹھنے کا جو ہم نے بتایا وہ کیا بتایا ہے؟ کس طرح منہ کر کے بیٹھنا چاہیے؟ قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ کدھر ہے؟ کس طرف؟ قبلہ ہوتا کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں. وہ جس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. قبلہ کیا ہوتا ہے؟ جس طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں نا وہ قبلے کی طرف ہوتی ہے. یعنی خانہ کعبہ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ قبلہ. ہاں خانہ کعبہ کو کہتے ہیں. تو وہ جو رخ ہوتا ہے نا اس کی جو سمت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے اس طرف ہم کوشش کریں کہ بیٹھیں منہ کر کے نا. ویسے بھی ٹھیک ہے نماز تو کس طرح منہ کر کے پڑھیں گے ہم؟ بھائی نصیبہ کس طرح منہ کریں گے نماز پڑھتے ہوئے؟ قبلے کی طرف. یا کہیں بھی منہ کر کے نماز پڑھ لیں ایسا نہیں ہے نا. نماز پڑھیں گے تو قبلے کی طرف منہ کریں گے. اور ویسے بھی اگر ہم بیٹھیں تو کوشش کریں کہ قبلے کی طرف منہ کر کر بیٹھے، پیٹ کر کے نہیں بیٹھے. زبردست. اسی طریقے سے بعض بچے یا بچیاں کیا کرتے پاؤں کر لیتے ہیں قبلے کی طرف. ایسا کرنا چاہیے؟ پاؤں بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے. جیسے لیٹتے ہیں نا اب لیٹتے وقت ہمیں خیال رکھنا چاہیے. لیٹ رہے ہیں اگر سونے کے لیے تو بچے کیا ہوتے ہیں جہاں جگہ ملتی ہے ایسے ہی لیٹ جاتے ہیں. تو ہمیں پراپر طریقے سے لیٹنا چاہیے. اب اگر توجہ نہیں ہوگی تو لیٹیں گے پاؤں کدھر ہو رہے ہوں گے ہمارے؟ قبلے کی طرف. تو یہ کرنا اچھی بات کرنا کیسا ہے؟ اچھی بات نہیں ہے. قبلے کی طرف ہمیں پاؤں نہیں کرنا بلکہ منہ کرنا ہے ٹھیک ہے. تو لیٹنے میں بیٹھنے میں بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح سے پاؤں قبلے کی طرف پھیلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. جی اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب آس پاس کوئی پڑھ رہا ہو تو ہمیں اپنی آواز سلو رکھنی ہے. اپنی آواز کیسے رکھنی ہے؟ سلو. جیسے امی نماز پڑھ رہی ہیں گھر میں، ابو ہیں نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اب ہم کیا کریں؟ اپنا شور کم کر لیں. اپنا شور ہاں ویسے تو شور کرنا ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی اور بھی ہم بات کر رہے ہیں تو آواز کو کیا رکھیں؟ کم رکھے ورنہ وہ کیا ہو جائیں گے؟ ڈسٹرب. اور اگر ابو یا امی ڈسٹرب ہوئی تو ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر آپ ڈسٹرب ہو جائیں. ہمیں موبائل زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے. اچھا بھائی یہ انہوں نے ایک بات بیچ میں بتا دی ہے. نہیں کھیلنا چاہیے. چلے بھائی ان کی باتیں بھی سنتے جائیں ہماری باتیں بھی سنتے جائیں. چلے اور کیا ہے بھائی؟ گیم نہیں کھیلنا. اچھا صبح کی نماز کے لیے جب کوئی اٹھائے تو فوراً اٹھ جانا چاہیے. نماز کے لیے اٹھائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اٹھ جانا چاہیے. ہاں. اور اسکول جانے کے لیے مدرسے جانے کے لیے اٹھائے تو اٹھ جانا چاہیے.
اٹھ جانا چاہیے یا ابھی بولیں تھوڑی دیر میں اٹھ رہا ہوں یا اٹھ رہی ہوں, اس کے بعد پھر لیٹ گئے, کیا کریں؟ پھر نیند آ جائے گی. تو جب اٹھا رہے ہیں تو فوراً اٹھ جائیں, ٹھیک ہے جی. یہ بول کے ابھی تھوڑی دیر سست نہیں ہونا چاہیے. ہاں, ہمیں سست نہیں ہونا چاہیے, یہ سستی ہوتی ہے. ابھی اٹھ رہا ہوں امی, اٹھ رہی ہوں, ابھی رک جائے نا 2 منٹ 5 منٹ. انرجی کے ساتھ رہنا چاہیے. ہاں, انرجی کے ساتھ رہیں. جوان تو نہیں ہے, چھوٹے بچے ہیں آپ تو, خیر چست رہیں, ٹھیک ہے جی. میں باہر نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. پڑھنی چاہیے جی سونے سے پہلے کی دعا پڑھنی. ہاں بھائی, سونے سے پہلے کی دعا پڑھنی چاہیے. کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنی چاہیے. کیا ہے کھانے سے پہلے کی دعا؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. جی زبردست. اچھا بھائی, اور ہے چلتے ہوئے راستے میں تھوکنا بری بات ہے. چلتے ہوئے راستے میں تھوکنا بری بات. ہاں, ایسے تھوکتے ہوئے جا رہے ہیں, بعض تو کھیل بنا لیتے ہیں. توبہ توبہ. کو پھٹا نہیں ماننا ہاں, اور تھوک بھی نہیں پھینکنا چاہیے. بعض بچے کیا کرتے ہیں, لڑائی ہوتی ہے تو کیا کریں گے, تھوک پھینکیں گے دوسرے پہ یا ویسے ہی پھینکیں گے. تو یہ کرنا اچھی بات کے ساتھ ظلم نہیں. ابھی یہ تو پوری ہونے دیں ہماری بات. کسی پہ تھوک پھینکنا, ہمیں جانور کو مارنا نہیں چاہیے. ہمیں جانور کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے. جی, اور تھوک پھینکنا چاہیے نہیں, اور جانور کو مارنا نہیں چاہیے. پوچھ کر باہر جانا چاہیے. یہ بھائی بڑا زبردست پروگرام ہوتا چلا جا رہا ہے بھائی. جگمگ تارے میں ہی ہمارے بچے ہی بتا رہے ہیں, تو تھوڑی دیر کے لیے پھر میں چلا جاؤں. چلے بھائی, تو اب کچھ کالز بھی لے لیں. کالز بھی ہیں ہمارے پاس. چلے بھائی, کالز دے دیں بھائی, کالز. میرا پیارے پیارے وقار بھائی, جی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. نقشہ سناؤں گی. جی سنائیں. اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. عز و جل. جسمانی چینل ہمارا مدنی چینل جگمگ تارے زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. آپ نے ہماری خیریت پوچھی, الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک آپ کو بھی خیریت سے رکھے, سلامت رکھے. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے, اور آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے تاکہ ہم خیریت سے رہیں. ہم آپ کو دعا دیتے ہیں, اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی اور عافیت والی نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے, اور کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے, جگمگ پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے